بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2008 کی ایک صبح میرے کزن کے موبائل کے اوپر بیل ہوتی ہے اور وہ جلدی سے فون پک کرتا ہے۔ فون پہ بات کرتے کرتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اچانک اس کے چہرے پہ خوشی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ فون بند کرتا ہے تو تھوڑی دور کھڑی اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے کہ فون سنتے سنتے تمہارے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ بیٹا بھاگ کر جاتا ہے اور جا کر اپنی ماں کے گلے کے ساتھ لگ کے ماں سے لپٹ کر کہتا ہے کہ ماں میرا ویزا لگ گیا ہے۔ ماں خوش ہوتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں تیاریوں کے بعد ٹکٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹکٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماں اور بیٹے کے بچھڑنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ بہنیں، بھائی، باپ، ماں، عزیزوں، رشتہ دار سارے جو اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آہو سسکیوں میں یقیناً وہ آنسو خوشی کے آنسو بھی ہوں گے، وہ آنسو جدائی کے آنسو بھی ہوں گے۔ سارے اس کو رخصت کرتے ہیں اور وہ اپنے ایک ایسے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کو اپنا ایک بہترین مستقبل بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے ارمان بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواب بھی پورے کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے جو اس کے والدین نے اس کے لیے دیکھے ہوتے ہیں۔ لیبیا کے لیے اس کی اڑان ہوتی ہے۔ پھر دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ سے فلائی کرتے ہیں لیبیا کے لیے۔ لیبیا چلا جاتا ہے۔ لیبیا 3-4 مہینے گزارنے کے بعد وہاں پہ کسی آدمی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو یورپ میں چھوڑ سکتا ہوں۔ کوئی ایجنٹ ملتا ہے، والدین سے بات کرتا ہے کہ ماں ایسے ایسے میں یورپ جانا چاہتا ہوں۔ وہ راستہ جو تھا وہ غلط تھا، وہ راستہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ رسکی راستہ تھا، وہ سفر تھا جو غیر قانونی طور پر لوگ کرتے ہیں، ڈنکی لگا کر یورپ جاتے ہیں، وہ اس طرح کا سفر تھا۔ چنانچہ اس کے ساتھ جو ایجنٹ تھا اس کے ساتھ بات چیت ہو گئی، فائنلائز ہو گیا کہ جانا ہے۔ تو وہاں سے پھر یورپ کا سفر شروع ہوا۔ وہ سفر اتنا خطرناک، اتنا مشکل تھا کہ بیان کرنے سے بھی قاصر ہے۔ راستے میں اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ راستہ بہت خطرناک ہے، کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر، کئی دن کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں ملا اور یہ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے، والدین کی دعائیں تھیں، بہن بھائیوں کی دعائیں تھیں، عزیز و اقربا کی دعائیں تھیں، اپنی محنت تھی، کوشش تھی کہ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ کامیابی کے ساتھ اٹلی پہنچ گیا۔ اٹلی پہنچنے کے بعد چند مہینے جو تھا وہ کیمپ میں سٹے کیا۔ پھر وہاں پہ کسی ایجنٹ کے ساتھ رابطہ ہوا، ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو کچھ پاکستان سے پیسے پے کیے، جو ہے نا پیسے پے کرنے کے بعد اس کو کوئی ایک پیپر ملتا ہے جس کے اوپر اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ کام بھی کر سکتا ہے، لہٰذا وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اٹلی میں۔ اسی دوران وہ اپنے جو ہے نا ڈاکومنٹس کی کلیئرنس کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے، یہاں پہ مجھے پرماننٹ ریزیڈنس مل جائے، نیشنلٹی مل جائے۔ لہٰذا اس نے 2-3 دفعہ اٹلی میں اپنے پیپروں کے لیے اپلائی کیا لیکن اس کو کامیابی نہیں ملی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے مائیگریٹ کر کے فرانس چلا جاتا ہوں، لہٰذا اس نے وہاں سے بھی مائیگریٹ کیا اور فرانس چلا گیا۔ فرانس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہ بہت زیادہ کرم کیا اور وہ اپنا کام کرنا شروع ہو گیا۔ کام کرتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیتا گیا، کامیابی دیتا گیا۔ اسی دوران اس نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ دوبارہ سے اپلائی کیے نیشنلٹی کے لیے، لیکن بدقسمتی سے اس کو تاحال نیشنلٹی نہیں ملی۔ کام کرتا رہا، کام کرتے کرتے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی اور اس نے اپنا جو ہے نا پرسنل بزنس سٹارٹ کر لیا۔ کسی کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ پہ کر رہا تھا، جس بندے کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہوئی تھی وہ وہاں کا نیشنل تھا اور اسی کے سورسز استعمال کر کے یہ اپنے بزنس کو کر رہا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنی جو ہے نا شادی بھی کی، پیپر حاصل کرنے کے لیے، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جو وہاں پہ ٹیمپریری میرج کرتے ہیں وہ بھی اس نے کی،
لیکن اس کی وجہ سے بھی اس کو نیشنلٹی نہیں ملی، وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، لہٰذا کام کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری بہنوں کی شادی کر دی جائے، 3 اس کی بہنیں تھیں، ایک ایک کر کے جس طرح بھی ہو سکا۔ کچھ سالوں کے وقفے کے بعد بہنوں کی شادی ہوتی گئی، بہنیں ماشاءاللہ 3 تھیں، تینوں کی تینوں شادی شدہ ہو گئیں، اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اب میرا دل کرتا ہے کہ گھر بناؤ، ہم اپنا پرانا گھر گراتے ہیں اور نیا گھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ چلیں، مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہو گیا کہ گھر بنانا ہے، گھر بنانا شروع کیا۔ گھر بن رہا تھا تو اسی وقت والد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، والد صاحب کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی، تو تشخیص سے پتہ چلا کہ والد صاحب کو بھی کینسر ہو چکا ہے۔ والد جو بیٹے کی محبت میں تڑپ رہا تھا، بیٹے کی محبت میں سسک رہا تھا کہ کب میرا بیٹا آئے اور میں اسے ملوں، اپنے سینے سے لگاؤں، میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن بیٹا مجبور تھا، بیٹے کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے، ڈاکومنٹس ہوتے تو وہ اپنے ٹریول کر سکتا تھا، لیکن وہ بیٹا تو بیچارہ نہیں آ سکا۔ اسی دوران والد صاحب نے اصرار کیا کہ جو اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کی شادی کر دی جائے۔ والد صاحب کہنے لگے میرا بڑا بیٹا تو آ ہی نہیں سکا، میں اسے ملا نہیں، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، تو بہتر ہے کہ تم لوگ اس کی شادی کرو تاکہ اس کی شادی کی خوشیوں میں شریک ہو جاؤں، میں اس کی شادی دیکھ سکوں۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی والد صاحب کے اس فیصلے کو ماننا پڑا، تسلیم کرنا پڑا، اور باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چھوٹے کی شادی کر دی جائے۔ چھوٹے کی شادی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ والد صاحب زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے اور وہ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شادی بیچ میں رہ گئی، گھر کی کنسٹرکشن بھی بیچ میں رہ گئی، والد صاحب کی وفات کا سانحہ ہو گیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ان کے 40ویں کے بعد پھر معمولات زندگی اپنے جو ہے نا چلنے لگے، تو دوبارہ گھر کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا۔ جو ہی گھر کی کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہوا تو پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں بہتر یہ ہے کہ اب چھوٹے کی شادی کر دی جائے، کیونکہ ماں کے پاس بھی کوئی نہیں تھا رہنے کے لیے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ ماں آپ کے لیے بھی، آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا ایک آسرا ہو جائے گا، سہارا ہو جائے گا، چھوٹے کی بیوی آ جائے گی تو میں نے بھی انشاءاللہ 2-3 مہینے بعد، 4 مہینے تک میں نے بھی آ جانا۔ دسمبر 2022 تک چانسز تھے کہ اس کو ڈاکومنٹس مل جاتے، اور وہ ارادہ رکھتا تھا، اس نے سب سے کہا ہوا تھا کہ میں جنوری یا فیبروری 2023 میں انشاءاللہ پاکستان آ جاؤں گا۔ چھوٹے کی شادی رکھ دی گئی، چھوٹے کی شادی کی، چھوٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنے کے بعد اپنے ریلیٹیوز میں کچھ لوگ جو تھے وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں کو بھی ان کے ساتھ عمرہ کے لیے بھیج دوں۔ لہٰذا ماں سے کہا کہ ماں، والد صاحب تو اس دنیا میں اب رہے نہیں، تو آپ، میری خواہش ہے کہ عمرہ کر کے آئیں، تو جو ہمارے عزیز جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی چلے جائیں اور عمرہ کر کے آئیں۔ عمرے کے دوران ماں سے مکہ پاک میں بھی، مدینہ پاک میں بھی، حرم پاک میں بھی ماں سے باتیں ہوتی رہیں، ماں سے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ عمرہ کرنے کے بعد ماں واپس آ گئی۔ جس دن ماں واپس آئی اس دن رات کو ماں سے بات ہوتی ہے، تو ماں سے کہتا ہے کہ ماں اب میری بات مان لو اور چھوٹے بھائی کو گاڑی لے دو، میری یہ خواہش ہے کہ میرا بھائی گاڑی لے، گاڑی پہ سفر کرے، انجوائے کرے اپنی لائف کو، تو میں نے بھی 2-3 مہینے تک پاکستان آ جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مان جائیں کہ ہم گاڑی لے لیں۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کیا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ترقی کرے، اس کی اولاد دنیا کی ہر وہ آسائش استعمال کرے جس کے لیے ساری دنیا کے لوگ محنت کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں۔ لہٰذا ماں نے رضامندی کا اظہار کیا کہ گاڑی لے لو۔ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ تیار رہیں، 2 یا 3 دن بعد آپ کو میں گاڑی لینے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ الفاظ کیسے میں ادا کر رہا ہوں، یہ الفاظ، یہ سٹوری میں کیسے سنا رہا ہوں، زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، الفاظ بن نہیں پا رہے، لیکن کیا کروں، دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو یاد کروں، اس کی سٹوری، اس کی زندگی کے حالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔
رات کو ماں کے ساتھ بات ہوتی ہے. یہ ساری فیوچر پلاننگ کرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے، دوسرا دن ہوتا ہے، تو ناشتے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ میرا بھائی، وہ میرا دوست، وہ میرا کزن ناشتہ کر رہا ہوتا ہے، اور ناشتہ کرتے کرتے ہی اپنے ساتھ والے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرے سر میں چکر آ رہے ہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا سر پین کر رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد اچانک وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. دوست جلدی جلدی سے اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کی شریان پھٹ چکی ہے اور اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. جب دوست یہ بات سنتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین سرک گئی ہو. وہ ایک ایسی بات سن رہے تھے جس کو وہ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. انہوں نے جب اپنے دوست کے بارے میں یہ بات سنی تو داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کی منتیں شروع کر دی کہ کچھ بھی کرو، کسی طرح سے بھی کرو، ہمارے بھائی کی، ہمارے دوست کی جان بچا لو. ڈاکٹروں نے جب دوستوں کی محبت اس قدر دیکھی تو ایک ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش کرنے لگے. اس کا آپریٹ کیا، لیکن آپریشن کامیاب نہیں ہوا اور اس نے اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے حوالے کر دی، سپرد کر دی اور ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا. وہاں پہ ہمارے ایک دوست عقیل بھائی جو کہ اٹلی میں مقیم ہے، وہ بھی تھے. ان کو پتہ چلا، وہ ہاسپٹل میں چلے گئے تھے. عقیل بھائی نے بہت زیادہ کوشش کی، بڑی تگ و دو کی اور بھائی کی ڈیڈ باڈی کو جلدی سے جلدی پاکستان پہنچانے کا پروسیس کمپلیٹ کیا اور ہفتے کے دن کی ٹکٹس ہو گئیں کہ ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ جائے گی. پھر عقیل بھائی نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے سانحہ ہو چکا ہے، عمر بھائی ہم میں نہیں رہے. اس کی ڈیڈ باڈی پہنچنے سے پہلے ہم بھی پاکستان پہنچ جاتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں. اس کے سارے معاملات جو تدفین کے تھے، جو اس کے آخری سفر تھا جو اس کا، وہ اس کے ساتھ گزارتے ہیں. میرے دوستو، یہ زندگی ہے پردیسیوں کی، یہ ہے پردیس. ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کو آسانی کے ساتھ خود سے جدا کر کے پردیس میں بھیج دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ کامیابی، اس کا اتنا زیادہ عروج اور اس کا اتنا زیادہ کمائی کرنا اور اس کے اتنے زیادہ جو بڑے بڑے خواب اس نے دیکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ادھورے رہ گئے. اس کو خود کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں ملا. اس نے کیا جو کر سکتا تھا، اس نے اپنی ماں، بہنوں، بھائی، باپ، رشتہ دار سب کے لیے کیا، لیکن اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا. پردیس کی زندگی بہت تکلیف دہ زندگی ہے، یہ اتنی آسان نہیں. پیسے ملتے ہیں، پیسے کماتا ہے بندہ، لیکن اس کمائی کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی قربانیاں چھپی ہوتی ہیں، کتنے بڑے اپنے جذبات کا خون کیا ہوتا ہے، حالات کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوتا ہے. تو پھر جا کے یہ پردیس کی زندگی گزرتی ہے، اور اس پردیس میں رہنے والے کی وجہ سے پھر جو پیچھے گھر والے ہیں وہ سکون سے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی بھی ہے، اچھی زندگی گزار پاتے ہیں. تو اپنے پردیس میں رہنے والوں کو کوئی بھی دکھ دینے سے پہلے، کوئی بھی تکلیف دینے سے پہلے، کوئی بھی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے یہ لازم سوچا کریں کہ وہ بھی انسان ہے. ان کا بھی دل کرتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ کے درمیان، اپنے گھر کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہیں اور خوشیاں سیلیبریٹ کریں، لیکن وہ سارا کچھ اپنا قربان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ صرف آپ لوگوں کے لیے. یہ میرے بھائی کی تصویر ہے، عمر دراز اس کا نام تھا، اور یہ اب ہم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اس بھائی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے
قبر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور حشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔